ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد یا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاح لا مکان، تتیمہ دورہ، سرخیل زورہ جمالہ، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا فیضان پانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر فرمائے، محبوب علیہ السلام کی امت کی تکلیفیں دور فرمائے۔ آج کے جو ہمارا یہ پروگرام ہے یہ 30 روزہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، جس میں مختلف معاملات، مسائل، عقائد پر گزشتہ سالوں کی طرح گفتگو ہوگی، سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے اور مختلف علمی نشستیں ہوں گی۔ آج مختصر 2-3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیات بینات ہیں اس کی 3 اقسام ہیں: حروف مقطعات، محکمات اور متشابہات۔ تو یہ الف لام میم جو ہیں یہ مقطعات ہیں، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں۔ مفسرین کرام نے ان حروف کی تشریح کرتے ہوئے مختلف اقوال جو ہیں وہ تحریر فرمائے ہیں۔ اور یہ مقطعات کیا ہیں؟ سر بین اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، یہ اللہ جانے یا اس کا محبوب جانے، یا جن اولیاء کو علم نشرہ کے سینے سے علوم و معارف عطا ہوئے ہیں یا وہ جانے۔ اب اس پر مختلف تشریحات ہیں کہ حروف مقطعات کا معنی ہر ایک کو کیوں نہیں آتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مقطعات ایک راز ہیں، یا اللہ جانتا ہے یا اس کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا جن کو محبوب عطا فرمائے وہ جانتے ہیں کہ یہ مقطعات کا معنی کیا ہے۔ اس پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ کہے جی مجھے قرآن سمجھ آ گیا ہے، قرآن سمجھ آ گیا ہے، کوئی قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ نہ کرے۔ کوئی بات ایسی ہو جو محبوب کے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو، محبوب کا جو ہے اپنا خاصہ ہو کہ وہ جانتے ہیں، یا جس کو وہ بتانا چاہیں ان کی مرضی اور عطا سے جس کو چاہیں وہ اس کے معنی عطا فرما دیں۔ اور یہ جو اسرار و رموز ہیں مقطعات کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جس کو عطا فرما دے۔
اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پتھروں پر نگاہ ڈالتے تھے تو وہ پتھر بھی کلمہ پڑھتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کے اندر پتھر اللہ کا ذکر کرتے تھے، بولتے تھے. روٹی کے ٹکڑے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ید اللہ والے ہاتھوں میں آ جاتے تو وہ بھی کلام کرتے تھے. آپ نے مشہور ایک روایت حدیث مبارکہ یہ سنی ہوئی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کے اندر روٹی کے ٹکڑے آپ تھے، روٹی کے ٹکڑے وہ کلام کرنے لگے کہ اللہ کا ذکر کرنے لگے. اسی طرح جو ہے پتھر آپ کے ہاتھ میں آتے تو وہ ذکر کرنے لگتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اندر روٹی کے چند ٹکڑے تھے، وہ اللہ کا ذکر کرنے لگے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ٹکڑے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیے، ان کے ہاتھ پر بھی وہ ٹکڑے اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے. پھر اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، صحابہ کے ہاتھ میں جب تک وہ ٹکڑے رہے تو ان سے ذکر کی آوازیں آتی تھیں، اور جیسے ہی عام آدمی کو وہ ٹکڑے دیے گئے تو وہ ذکر کی آواز بند ہو گئی. اب بتانے کا مقصد یہ ہے، اس سے کئی معنی معلوم ہوتے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہم اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں تب جا کے ہمارا جو دل ہے نا وہ اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ کے مقدس بندوں کے ہاتھوں میں ہاتھ آیا ہے. اور دوسرا اس کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹی کے ٹکڑوں پر توجہ فرمائی، جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں پر توجہ فرمائی، جیسے ہی آپ جناب توجہ فرماتے تو وہ پتھر کلام کرنے لگ جاتے، وہ بولنے لگ جاتے. اسی طرح حروف مقطعات کا معاملہ ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان پر ہاتھ رکھتے یا ان پر توجہ ڈالتے تو یہ کلام کرتے ہیں. تو جس کو محبوب اپنے علم نشرہ کے سینے سے علوم عطا فرمائیں گے، مقطعات کے راز اسی پر کھلیں گے، ہر ایک پر کھول نہیں سکتے. عزیزان محترم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ذالک ہوتا ہے دور کے لیے اور حاذا ہوتا ہے قریب کے لیے. اب کلام مجید تو سامنے ہے، لیکن آپ پڑھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگرچہ قانون یہی ہے کہ حاذا قریب کے لیے ہے اور ذالک دور کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قریب ہوتی ہیں لیکن اس کا رتبہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا رتبہ بلندی کی حدوں کو چھو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ترجمے میں قرب حسی بھی ہے اور بعد رتبی بھی ہے. یعنی آپ محسوس کر رہے ہیں، آپ قرآن کا فیضان پا رہے ہیں، تو دونوں کا لحاظ رکھتے ہوئے قرب حسی اور بعد رتبی کا تو معنی یہ بنتا ہے یہ ذیشان کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ذیشان کتاب ہے. ھدی للمتقین. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے. اس پر کئی معنی بیان کیے جا سکتے ہیں. اللہ کے نگاہ علم میں تھا کہ کل کو لوگ کہیں گے معاذ اللہ اس کے تو 40 پارے تھے، 30 پارے تھے. ایسے جہالت پر مبنی جو گفتگو کریں گے تو ان کو بتا دیا جائے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بے عیب کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے. یہ اتنی عزت والی عظمت والی کتاب ہے. فرمایا ھدی للمتقین، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے. اگرچہ قرآن پاک تو سارے انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت وہی اٹھائیں گے، فائدہ وہی اٹھائیں گے جو پرہیزگار ہوں گے. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخصیص کر دی متقین کے لیے. اور تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ یعنی تقویٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اور سادہ تعریف تقویٰ کی یہ ہے کہ جہاں اللہ نے فرمایا چلے جاؤ وہاں چلے جانا، جہاں سے روکا ہے رک جانا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تو فرمایا قرآن تو ہر ایک کو فیضان پہنچانے والا ہے، قرآن ہر ایک کو فیض یاب کرنے والا ہے، لیکن جو متقین ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اور جو اپنے رب کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنے والے ہوں گے، ان کو فیضان قرآن جلدی نصیب ہو جائے گا، وہ قرآن کے فیضان کو پا لیں گے. تو فرمایا اب یہ جو متقین کے لیے ہدایت ہے قرآن پاک، یہ بیان کرنے کے بعد اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی نشانیاں بیان کی ہیں.
فرمایا وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لائے غیب پر۔ اس غیب میں کیا چیزیں ہیں؟ اللہ بھی ہے، اس غیب میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا مومن وہ ہے، متقی وہ ہے جو ایمان لاتا ہے غیب پر۔ اب یہاں ایک مسئلہ قرآن نے یہ بھی حل کر دیا ہے، آپ اس پر غور فرمائیں۔ قرآن نے یہ مسئلہ حل فرمایا کہ متقی کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ غیب کو مانے۔ اب غیب کو مانے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیب بتائے گا کون کہ غیب میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اللہ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو نہیں مانتا وہ فیضان قرآن سے محروم رہتا ہے۔ تو ہدایت اس کے لیے قرآن بن سکتا ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو مانے گا، کیونکہ علم غیب پہلی شرط ہے متقین کی، علم غیب کو ماننے والے ہوں۔ اور علم غیب کو جو ماننے والے ہوں گے تو غیب یا اللہ بتائے یا اس کے رسول بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول ہی بتائیں گے نا، تو اللہ کے رسول تب بتائیں گے جب علم غیب ہوگا۔ تو غیب ہوگا تو بتائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ آج جو قرآن کا اور درس قرآن کا گھر گھر میں جا کے یہ رواج قائم کریں مگر علم غیب کے منکر ہیں، تو پتہ چلا نہ ان کو فیضان قرآن ہے، نہ وہ قرآن کا فیضان کسی کو دے سکتے ہیں۔ قرآن کا فیضان اسی کو ہوگا جو علم غیب کو ماننے والے ہیں۔ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو دوستو قرآن پاک میں متقین کی دوسری علامت یہ بیان کی گئی کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا نماز کو پڑھتے ہیں، فرمایا نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں، راغب کو پڑھیں نا، تو بھئی قائم نماز کیا ہوتی ہے؟ تو آپ کو یہ پتہ چلے گا قرآن پاک یہ نماز کے دو آداب ہیں، ایک ہے ظاہری ادب اور ایک ہے باطنی ادب، اور ایک ہے نماز کا ظاہری حق اور ایک ہے باطنی حق۔ ظاہری حقوق بھی آپ سامنے رکھیں اور باطنی حقوق بھی آپ سامنے رکھیں۔ تو جب ظاہری اور باطنی حقوق آپ سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کی نماز قائم ہوگی۔ اور ظاہری حقوق کیا ہیں؟ کہ وہ سنت نبی کے مطابق ہوں، آپ کے کپڑے صاف ہوں، قبلے کا تعین ہو، آپ کا جسم صاف ہو، وضو سے ہوں، نماز کا وقت ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ ظاہری حقوق ہیں۔ اور باطنی حقوق کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس جلوہ جہاں آرا کو دیکھ رہے ہو، یا اللہ کم از کم یہ درجہ ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ دونوں درجات اکٹھے ہوں گے تو یہ نماز قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ جو دوسرا نشانی ہے متقین کی وہ ہے نماز قائم کرنا۔ تو جو بندہ اس طرح نماز ادا کرتا ہے کہ ظاہری اور باطنی دونوں حقوق نماز کے ادا کرتا ہے تو پھر جا کے وہ اس درجے کو پہنچتا ہے۔ ورنہ جیسے اقبال نے کہا میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، ورنہ وہ قیام جو ہے وہ بھی پردہ بن جاتا ہے اور سجود بھی پردہ بن جاتے ہیں۔ یہ پردے تبھی اٹھتے ہیں جب نماز قائم کی جائے، نماز کے ظاہری جو حقوق ہیں وہ بھی سامنے رکھے جائیں، جو نماز کے باطنی حقوق ہیں وہ بھی سامنے رکھے جائیں۔ تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو خرچ کرتا ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ ابھی کل ہی ایک بندہ مجھے فون پہ کہہ رہا تھا کہ جی زکوٰۃ دیتے ہوئے بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ جو آپ کو مشکل ہوتی ہے نا زکوٰۃ دیتے ہوئے، اس میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں، آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ کہنے لگا جی کیسے؟ میں نے کہا آپ نے ₹1,00,000 رکھا، اب لاکھ پر سال گزرنے کے بعد آپ پر زکوٰۃ ہے، تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ لاکھ عطا کیا ہے تو آپ اس پہ 2,500 دے رہے ہیں نا۔ اگر وہ لاکھ ہی نہ دیتا تو 2,500 آپ کیسے دیتے؟ تو لہٰذا آپ یہ اللہ سے تجارت کریں، میرے مالک اگر آپ نے مجھے 1,00,000 دیا ہے تو آپ کے دیے ہوئے رزق میں سے میں 2,500 دے رہا ہوں، آپ نے اپنی طرف سے کیا دیا ہے؟ تو اگر آپ نے اپنا سب کچھ سمجھ کے زکوٰۃ نہ دی تو آپ عذاب ہوگا، انکار کیا تو کفر ہے۔ تو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں
رزق میں دی اللہ کے دیے رزق کو خرچ کرتے ہیں. اور رزق سے لغت میں رزق جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ مال بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، یہ شہرت بھی رزق ہے. یہ ساری چیزیں رزق ہیں. یہ نہیں کہ صرف آپ نے کھا پی لیا، بس کھانا کھا لیا یہ رزق ہے. فرمایا نہیں، یہ مال جو ہے یہ بھی رزق، اولاد بھی رزق، علم و معرفت بھی رزق. یہ جو بھی خرچ، یہ جو چیزیں رزق ہیں یہ ساری اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے. ضرورت پڑے تو علم کے ذریعے دین کی خدمت کرو، ضرورت پڑے مال کے ذریعے خرچ کرو، اور ضرورت پڑے اولاد کے ذریعے خرچ کرو. یہ ساری چیزیں رزق ہیں. فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. عزیزان محترم آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر اے حبیب جو اتارا گیا آپ پر، یعنی محبوب علیہ السلام پہ جو اتارا گیا. یہ قرآن پاک، یہ نبوت، یہ سلسلہ، یہ سارا متقین کی یہ نشانی ہے کہ وہ جو محبوب علیہ السلام پر اتارا گیا اس کو مانتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. دیکھیں یہ یاد رکھیں 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر. ویسے عقائد کی کتابوں میں 2,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر ہیں، تو کم و بیش کہنے سے یہ فگر پورا ہو جاتا ہے. تو عام لوگ بھی پھر 2,24,000 علماء کہنے شروع کر دیں تو عام لوگ کہیں گے لو جی ایک نیا جو ہے نا یہ کٹا کھول دیا ہے، ہم نے تو یہ 1,24,000 کہا تھا، پڑھا تھا یہ 2,24,000. عقائد کی کتابوں میں 2,24,000 ہے. تو کم و بیش کہنا چاہیے. جتنے نبی ہیں، رسل ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم اپنے نبی کی اتباع کرتے ہیں کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کا دین ناسخ ہے. ان کی جو شریعت ہے، وہ احکام جو ہے ان کا جو دین ہے وہ منسوخ ہے، لیکن ان کی عزت ویسے ہی ہے، عظمت ویسے ہی ہے، شان ویسے ہی ہے. اچھا یہاں پر ایک بہت بڑا گہرا نکتہ ہے. اللہ نے فرمایا جو کچھ محبوب پہ نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو پہلے انبیاء پر نازل ہوا ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ من قبلک فرما کے اللہ نے یہ بتا دیا میرے آقا علیہ السلام ختم نبوت کا تاج پہن کے ہیں، نبی پہلے تھے، بعد میں کوئی آنے والا نہیں ہے. یعنی من قبلک بعد ایک نہیں ہے، فرمایا قبلک، اس لیے فرمایا کہ جو انبیاء سے پہلے ہیں. اور یہاں پہ جو باتیں چلی ہوئی ہیں کہ یہ مرزائی سوال کرتے ہیں کہ جی یہ کیسی بات ہو گئی اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں میرے آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق کیا. تو اگر آپ پہلے بھی نبی تھے عالم ارواح میں تو پھر بعد میں اگر نبی آئے ہیں تو جس طرح 40 سال کے بعد آپ نے اعلان کیا، ہر جگہ یہی سوال ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پر ہمارے علماء بڑے عام تو عام خاص بھی اس پر بڑے پریشان ہیں کہ جی یہ دیکھیں آپ کئی فتنے آ رہے ہیں کہ جی 40 سال پہلے جو ہے عالم ارواح میں آپ نبی نہیں تھے، آپ وہاں بھی نبی تھے، یہاں بھی نبی ہیں. اور میرے آقا نے اس کی خود تشریف فرمائی ہے، وہاں میں خلق کے اعتبار سے نبی تھا اور یہاں بعثت کے لحاظ سے نبی. یہ بڑا ایک علمی نکتہ ہے. ایک بہت بڑے مناظر جنہوں نے ساری زندگی اس پر پہرا دیا ہے، جاتے ہوئے ان کے ذہن کے اوپر یہ پردہ آ گیا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا کہ جی مرزائیوں نے سوال کیا ہے. انہوں نے کہا جی اگر محبوب علیہ السلام پہلے بھی 40 سال پہلے بھی نبی تھے، عالم ارواح میں بھی نبی تھے، تو پھر اس کا مطلب ہے ان کے ہوتے ہوئے جب اور نبی آ سکتے ہیں معاذ اللہ تو آپ نے کیوں نہیں آ سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے محبوب علیہ السلام نے بتا دیا. میرے آقا نے فرمایا کہ میں وہاں پر جو نبی پہلے تھا وہ میں خلق کے لحاظ سے تھا، اور یہاں پہ جو میں نبی ہوں یہ بعثت کے لحاظ سے. عزیزان محترم، ان متقین کی جو علامت اللہ نے بیان کی ان میں یہ بھی ہے کہ ختم نبوت کا بھی چوکیدار ہے، ختم نبوت کا بھی پہرے دار ہے، اور محبوب علیہ السلام کو خاتم النبیین سمجھنے والا، کیونکہ جو پہلے نازل ہوئے ان پر ایمان لانے کا فرمایا ہے نا. بعد میں کوئی ہوگا تو معاذ اللہ کوئی گئی. محبوب ختم نبوت، میرے آقا نے فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آؤں، میرے بعد کوئی نبی. اچھا یہاں ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کہیں اللہ نہ کرے کوئی جھوٹا مدعی نبوت ہو تو وہ کہے معاذ اللہ کہ میں نبی ہوں، تو یہ بھی نہ کہو کہ چل کے دیکھتے ہیں وہ کہتا کیا ہے.
اتنا کہنے سے بھی بندہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائے گا. کیوں؟ جب روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہے میرے آقا علیہ السلام ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں. اب ہم یہ بات سننا ہی گوارا نہیں کرتے کہ کوئی کہے یا کسی کا ذکر ہو اس درجے میں کہ معاذ اللہ وہ نبی ہے. میرے آقا علیہ السلام ختم نبوت کا تاج پہن کے ہیں. میرے آقا خاتم النبیین ہیں. میرے آقا خاتم النبیین ہیں. میرے آقا خاتم النبیین ہیں. کوئی اب اور نبی آ نہیں سکتا. ایسی باتیں اب لوگ کہیں امام اعظم نے یہ فتویٰ دیا ہے. امام اعظم نے فتویٰ دیا ہے تو صحابہ کا بھی معمول یہ تھا کہ جس وقت اسود انسی نے معاذ اللہ وہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور کہنے لگا کہ تجھے پتہ ہے معاذ اللہ میں نبی ہوں. کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو؟ پھر اس نے کہا کہ تجھے پتہ ہے معاذ اللہ میں جھوٹا نبی ہوں. انہیں فرمانے لگے کیا کہہ رہے ہو؟ 3-4 دفعہ جب اس نے پوچھا تو آپ فرماتے مجھے تیری بات ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کیا بکواس کر رہا ہے. سمجھ ہی نہیں آ رہی تو کیا بکواس کر رہا ہے. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں خدا کی قسم میں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے آقا کے صحابہ نے ہمیں بتایا کہ ختم نبوت کی بات ہو تمہارے نبی کی بات ہو تو کان لگا لو, کوئی اور ہو تو کہو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ عقیدہ تو ہمیں صحابہ نے دیا ہے. اور پھر اسود انسی نے کہا اس کو آگ میں جلا دو. یہ نہیں مانتا. پھر آگ کیسے جلا سکتی ہے جو ختم نبوت کا قائل ہو پھر آگ جلائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ میں ڈالا گیا کچھ نہیں ہوا تو اس کے حواری کہنے لگے یہ تو ان کی کرامتیں جو ہیں ان سے ورود ہو رہی ہیں, کرامتوں کا جو ہے ورود ہو رہا ہے تو لوگ تو ان کی طرف مائل ہو جائیں گے, ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. اب حضرت ابو مسلم خولانی وہاں سے نکلے مسجد نبی شریف میں پہنچے اور جب مسجد نبی شریف میں پہنچے سواری باندھی نماز پڑھنے لگے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. دیکھا نیا بندہ ہے تو رک گئے, فرمان لگے کہاں سے آئے؟ جب انہوں نے بتایا فرمان لگے وہاں ہمارے ایک بھائی ہیں ابو مسلم خولانی جانتے ہیں. حضور میں ہوں. تو آپ نے ان کو سینے سے لگایا, ماتھے کا بوجھا دیا اور فرمایا پہلے قرآن میں پڑھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود ٹھنڈی ہوئی ہے, آج اس شخص کی ہم نے اپنے بھائی کی زیارت کر لی جس میں دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی, جس نے ختم نبوت کا چوکیدارہ کیا, جس نے ختم نبوت کا چوکیدارہ کیا. تو فرمایا آخری نشانی فرمایا وبالآخرات ہم یوقنون, اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین کا لفظ ہے, یہ نہیں کہ گزارا کرتے ہیں کہ یہ آخرت ہوگی, یقین ہے. جیسے پیچھے ہے نا کہ سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین, آخرت کے دن کا مالک. سوال پیدا ہوتا ہے آج کے دن کا مالک کون ہے؟ تو مفسرین نے لکھا آج کے دن کا مالک بھی وہی ہے, لیکن اب کوئی انکار کرے تو کر بیٹھے, اس دن تو سامنے جلوہ گری ہوگی کہ انکار کوئی کر نہیں سکتا, اس لیے فرمایا مالک یوم الدین. آخرت پر یقین رکھے. تو جو اب یہ کہتے ہیں کہ جی معاذ اللہ بندہ مٹ جاتا ہے, کیا قیامت ہے, کیا حشر ہے, کیا ہے, یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی فرما دی. فرمایا قرآن اس کو ہدایت دے گا جس کے اندر فلاں فلاں نشانی ہوگی, علم غیب کو ماننے والا ہوگا, نماز قائم کرنے والا ہوگا, اللہ کے دیے ہوئے رزق میں خرچ کرنے والا ہوگا, ختم نبوت کو ماننے والا ہوگا اور آخرت پر یقین رکھنے والا ہوگا, تو اس کو قرآن کا فیض ملے گا, اس کو قرآن کا فیض ملے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہ وہی لوگ ہیں جو وہی لوگ ہیں ہدایت پر اور اپنے رب کی توفیق سے دونوں جہانوں میں وہی کامیاب ہیں. کون کامیاب ہے؟ متقین. کون کامیاب ہے؟ متقین کامیاب ہیں اور دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں, اور ایسے کامیاب ہیں کہ یہاں بھی کامیاب ہیں اور اس جہاں بھی کامیاب ہے. کامیاب ہیں تو اللہ فرما رہا ہے الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, یہ ایسے کامیاب ہیں کہ دنیا میں اگر تم ان کی سنگت اختیار کرو گے تو قیامت والے دن صرف ان کی سنگت کام آئے گی اور کسی کا کوئی تعلق کام ہی نہیں آئے گا. ایسے کامیاب ہیں, ایسے کامیاب ہیں.